بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایو وہ، الناس لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، رب پالنے والے، کم اپنے پالنے والے رب کی عبادت کرو، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون یہ امید کرتے ہوئے کہ تم پرہیزگار بنو۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس کتاب سے جو منحرف ہونے والے فرقے ہیں ان کا اور ان کے احوال کا ذکر کیا گیا، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچ جائے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایہا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت، انسانی کمال، انسانی عصمت اس میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی سب سے پہلے ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں۔ پھر فرمایا گیا لعلکم تتقون، اس نیت سے اور یہ امید کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے واسطے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی،، پس نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات
من معنی سے الثمرات پھل، رزق لکم تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ تم للہ اللہ کے لیے اندادا شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، قرآن کریم ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ وہ رب العالمین کے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے آسمانوں سے بارش کو نازل کیا، پانی نازل کیا گیا، اور اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس مردہ زمین کو حیات بخشی، پھر رب العالمین نے اس زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل بھی اگائے، تمہیں رزق عطا کیا گیا۔ تو جو رب العالمین تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، جو خلاق لم یزل تم پہ اتنا کرم فرما رہا ہے، تو تم جان بوجھ کر پھر اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، وہ رب العالمین کے جس نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اب تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس آیت میں اور اس سے جو اوپر والی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ یعنی کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا بندوبست کرنا، رزق عطا کرنا، پھر آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اس رب العالمین نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اتنا کرم فرمایا، ہم اس رب العالمین کو بھول جائیں، اس کا شکر ادا نہ کریں، تو یہ بہت ہی بڑی غفلت اور ناشکری ہے۔ خلاق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، وَإِن اور اگر کنتم ہو تم، فی من میں ریبن شک کرتے ہیں والے، مما اس میں، نزلنا جو ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا فأتوا بصورت من مثلی، علی مطلب اوپر، عبدنا اپنے بندے خاص پر، فأتوا پس لاؤ تم، بصورت ایک صورت، من مثلی اس کے مثل، ودعو اور بلاؤ تم، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فرمایا اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے، جو طالب صادق کو اطمینان بخشے، منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اور رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ لہذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا، اور فرمایا الا عبدنا، یہ کتاب ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمائی۔ تو اس آیت میں خاص بندے سے مراد جو ہے وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یہاں پر جو ہے اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کافروں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اگر کلام نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ آیت کے حصے اور اس کے بعد والی آیات میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں تسلیم کرتے بلکہ کسی انسان کے تصنیف سمجھتے ہو، تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ چیلنج جو ہے یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے چیلنج ہے۔ آج بھی قرآن کو رب کے محبوب آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول جو ہے خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ تو محتشم سامعین حضرات، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے صداقت، قرآن کے اعجاز، قرآن کے عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے تو اس وقت جو ہے وہ کفار شور مچایا کرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ قرآن، بلکہ یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ویسے ہی دے دیا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے، تو رب العالمین نے بے شمار مواقع پہ کافروں کو چیلنج کیا، اور یہاں پر بھی چیلنج کیا گیا کہ جو کافروں کا گروہ ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ قرآن جو ہے رب کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن رب کی طرف سے اگر نہیں ہے تو فرمایا اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی انسان نے لکھا ہے، اس کی تصنیف ہے، تو پھر تم اس انسان اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی عربی زبان آتی ہے، تم بھی فصاحت و بلاغت کو جاننے والے ہو، تمہاری زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، پھر اس قرآن کی مثل تم ایک صورت ہلا کے دکھا دو۔ تو یہ قیامت تک لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، جو قرآن کو رب کا کلام نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت تک یہ چیلنج فرما دیا کہ اگر تم اس کو رب کا کلام نہیں مانتے تو فرمایا تمام لوگوں کو اپنے مددگار بنا لو، تمام جن و انس کو اپنے ساتھ ملا لو، جو تمہاری مدد کرنا چاہے اس سے مدد لے لو، اور اس قرآن کی مثل جو ہے ایک صورت لا کے دکھا دو، لیکن آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ
یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں جو ہے درج کیا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 چیزوں کا میں یہاں پر ذکر کروں گا۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت۔ عرب کے لوگ بہت ہی زیادہ فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے کہ جو بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ رب کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ تو یہ قرآن پاک ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اس کی مثل لایا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی جو ہے سیر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی لذت حاصل کرتا ہے۔ اور بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت جو ہے وہ راسخ ہو جاتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن وہ ہے کہ جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، اور یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اور دنیا کی جو کتابیں ہیں بندہ ایک مرتبہ پڑھ دے تو اس کو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن رب کا قرآن کلام پاک کی یہ شان ہے، ایسا بے مثل ہے، ایسا قرآن پاک بے مثل ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے پھر وہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے رب العالمین اسے حلاوت و لذت عطا فرما دیتا ہے۔ تو نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت و جلال ہے۔ جب کہ ان کی تلاوت کرتا ہے، جب کوئی بھی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معانی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کلام پاک قرآن مجید ایسی کتاب ہے جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس آگ سے ڈرو۔ اس آیت میں آدمی سے، کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں کہ جنہیں کفار پوجتے ہیں، ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔
فرمایا اعدت للکافرین، اور کافروں کے لیے دوزخ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔